حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں، عمار اور سعد بدر کے دن شریک بنے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قیدی لائے، میں اور عمار کچھ نہ لائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4701۔ حضرت سالم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے تو باقی حصے کی آزادی بھی اس کے مال سے ہوگی، بشرطے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس غلام کی قیمت کے برابر ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4702۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس غلام کے باقی حصے کی قیمت بن سکے تو وہ غلام پورے کا پورا اس کے مال سے آزاد ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4703۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کے پاس زمین یا کھجوروں کے درخت ہوں تو وہ انہیں نہ بیچے حتیٰ کہ اپنے شریک پر پیش کرے، یعنی اپنے شریک کو خریدنے کی پیشکش کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4704۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک چیز میں حق کے شفاء قرار دیا ہے، بشرطے کہ وہ تقسیم نہ ہوئی ہو، گھر ہو یا کھیت ہو یا باغ۔ کسی ایک شریک کو اپنا حصہ بیچنے کی اجازت نہیں حتیٰ کہ اپنے شریک کو مطلع کرے، چاہے وہ لے لے چاہے نہ لے، لیکن اگر اسے اطلاع کیے بغیر بیچ ڈالا تو شریک اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4705۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4706۔ حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری زمین میں کوئی شخص شریک نہیں، نہ کسی کا حصہ ہے، البتہ پڑوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی بھی قرب کی وجہ سے حقدار ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4707۔ حضرت ابو سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاء ہر اس مال میں ہے جو تقسیم نہ ہوا ہو، جب الگ الگ حد بندی ہو جائے اور راستے بھی الگ الگ ہو جائیں تو شفاء باقی نہیں رہتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4708۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء اور پڑوس کے حق کو برابر رکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4709۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جاہلیت میں سب سے پہلے قسامت اس طرح ہوئی کہ بنو ہاشم میں سے ایک آدمی کو کسی دوسرے قبیلے کے قریشی نے اجرت پر اپنے پاس رکھا۔ وہ نوکر اس قریشی کے ساتھ اس کے اونٹوں میں گیا۔ اتفاقاً بنو ہاشم کا ایک آدمی اس کے پاس سے گزرا۔ اس کے بورے کی منہ کی رسی ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے ہاشمی نوکر سے کہا، مجھے ایک رسی دو جس سے میں اپنے بورے کا منہ باندھ لوں تاکہ اونٹ نہ گھبرائیں۔ اس نوکر نے اسے ایک اونٹ کی گھٹنا باندھنے والی رسی دے دی تاکہ وہ اپنے بورے کا منہ باندھ لے۔ جب وہ آگے جا کر کسی منزل میں اترے اور اونٹوں کے گھٹنے باندھے گئے تو ایک اونٹ کھلا رہ گیا۔ مالک نے کہا، کیا وجہ ہے کہ اس ایک اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھا گیا؟ اس نے کہا، اس کی رسی نہیں۔ اس نے کہا، اس کی رسی کدھر گئی؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سے بنو ہاشم کا ایک آدمی گزرا تھا، اس کے بورے کی منہ والی رسی ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور کہا کہ مجھے ایک رسی دے جس کے ساتھ میں اپنے بورے کا منہ باندھ لوں تاکہ اونٹ نہ گھبرائے۔ میں نے اس کو دے دی۔ مالک نے غصے میں اس کی طرف زور سے لاٹھی پھینکی جو اس کی موت کا باعث بن گئی۔ وہ قریب المرگ تھا کہ اتنے میں ادھر سے ایک یمنی آدمی گزرا۔ اس ہاشمی نوکر نے یمنی سے کہا، کیا تم موسم حج میں مکہ مکرمہ جاتا ہے؟ اس نے کہا، عام تو نہیں جاتا، کبھی کبھار جاتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا تو اپنی ساری عمر میں کسی بھی وقت میرا یہ پیغام پہنچائے گا؟ اس نے کہا، ضرور۔ اس نے کہا، جب تم موسم حج میں جائے تو اعلان کرنا، اے قریشیو،
جب وہ آ جائیں تو بنو ہاشم کے بارے میں پوچھنا، پھر جب وہ آ جائیں تو ابو طالب کے بارے میں پوچھنا اور اسے بتانا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا ہے۔ اتنی بات کہہ کر وہ نوکر مر گیا۔ جب وہ شخص واپس مکے آیا جس نے اسے نوکر رکھا تھا تو ابو طالب اس کے پاس گئے اور پوچھا، ہمارے آدمی کا کیا بنا؟ اس نے کہا، وہ راستے میں بیمار ہو گیا تھا، میں نے اس کی خوب تیمارداری کی مگر وہ فوت ہو گیا۔ میں نے پڑاؤ کیا اور اس کا کفن دفن کیا۔ وہ کہنے لگے، واقعی وہ تجھ سے اسی سلوک کا اہل تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو وہ یمنی شخص جسے اس نوکر نے وصیت کی تھی کہ یہ پیغام پہنچائے موسم حج میں آ گیا۔ اس نے اعلان کیا، اے قریشیو۔ لوگوں نے کہا، یہ قریشی ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے ہاشمیو۔ لوگوں نے کہا، یہ ہاشمی ہیں۔ اس نے کہا، ابو طالب کہاں ہیں؟ کسی نے کہا، یہ ابو طالب ہیں۔ اس نے کہا، مجھے فلاں شخص نے کہا تھا کہ میں تجھے یہ پیغام پہنچا دوں کہ فلاں شخص نے اسے ایک رسی کی بنا پر قتل کیا ہے۔ تب ابو طالب اس قاتل کے پاس آئے اور کہا، ہماری طرف سے 3 باتوں میں سے کوئی ایک قبول کر لے۔ اگر تو چاہے تو 100 اونٹ بطور دیت ادا کر، کیونکہ تو نے ہمارا آدمی خطأً یعنی غلطی سے قتل کیا ہے۔ اگر تو چاہے تو تیرے قوم کے 50 آدمی قسم کھائیں کہ تو نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر تو ان دونوں باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا تو ہم تجھے اس کے بدلے قتل کر دیں گے۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور ان سے یہ ساری بات ذکر کی۔ انہوں نے کہا، ہم قسمیں کھائیں گے۔ بنو ہاشم کی ایک عورت جو اس قبیلے کے ایک آدمی کے نکاح میں تھی اور اس سے اس کی اولاد بھی تھی، ابو طالب کے پاس آئی اور کہنے لگے، ابو طالب، میں چاہتی ہوں کہ تو میرے بیٹے کو 50 آدمیوں پر پڑنے والی قسم معاف کر دے اور اسے قسم نہ لے۔ ابو طالب مان گئے۔ اس قبیلے میں سے ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا، ابو طالب، تو 100 اونٹوں کے عوض 50 آدمیوں سے قسمیں لینا چاہتا ہے۔ اس لحاظ سے ہر آدمی کو 2 اونٹ پڑتے ہیں۔ یہ 2 اونٹ میری طرف سے قبول کر لے اور جب قسمیں لی جائیں تو میری قسم نہ لی جائے۔ ابو طالب نے 2 اونٹ لے لیے۔ باقی 48 آدمی آئے اور انہوں نے قسمیں کھائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی پورا سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان 48 آدمیوں میں سے کوئی ایک آنکھ حرکت کرتی ہو، یعنی سارے کے سارے مر گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4710۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسامت کو برقرار رکھا ہے جیسے کہ وہ جاہلیت میں رائج تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4711۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ سے روایت ہے کہ قسامت جاہلیت میں رائج تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی طرح برقرار رکھا جس طرح یہ جاہلیت میں تھی، اور آپ نے ایک مقتول کے بارے میں قسامت کا فیصلہ بھی کیا تھا جس کے قتل کا الزام انصار نے خیبر کے یہودیوں پر لگایا تھا۔ معمر نے ان دونوں کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4712۔ حضرت ابن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قسامت جاہلیت میں تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک انصاری کے بارے میں برقرار رکھا جو یہودیوں کے ایک کنویں میں مقتول پائے گئے تھے۔ انصار نے دعویٰ کر دیا تھا کہ یہودیوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4713۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بھوک اور مشقت کے ستائے ہوئے خیبر کی طرف گئے۔ محیصہ کسی کام سے واپس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ بن سہل کو قتل کر کے کنویں یا چشمے میں پھینک دیا گیا ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا، اللہ کی قسم تم نے اسے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ پھر وہ مدینہ منورہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پوری بات آپ سے ذکر کی۔ پھر وہ خود ان کے بڑے بھائی عویسہ اور مقتول کے بھائی عبد الرحمن بن سہل تینوں آئے۔ محیصہ بات کرنے لگے کیونکہ وہ خیبر میں مقتول کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کو بات کرنے دو۔ تب عویسہ نے بات کی، پھر محیصہ نے بھی بات چیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت فرمایا، یا تو یہودی تمہارے مقتول کی دیت دیں گے یا انہیں جنگ لڑنا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت یہودیوں کو خط لکھا۔ انہوں نے جواباً لکھا، اللہ کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عویسہ، محیصہ
اور عبد الرحمن سے فرمایا کیا تم 50 قسمیں کھا کر اپنے مقتول کے بدلے کے حقدار بنتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہودی تمہارے سامنے 50 قسمیں کھا لیں؟ انہوں نے کہا وہ تو مسلمان نہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقتول کی دیت اپنی طرف یعنی بیت المال سے ادا کر دی اور ان کو 100 اونٹنیاں بھیج دیں، حتیٰ کہ ان کے گھر میں داخل کی گئیں۔ حضرت سہل نے فرمایا ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات بھی ماری تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4714۔ حضرت ابو لیلہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ مجھے سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے قوم کے بزرگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقوں کے مارے ہوئے خیبر کو گئے۔ محیصہ کام سے واپس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ بن سہل کو قتل کر کے کنویں یا چشمے میں پھینک دیا گیا ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا اللہ کی قسم تم نے اسے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ وہ مدینہ منورہ اپنے قوم کے پاس آئے تو سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ پھر وہ خود ان کے بڑے بھائی حویسہ اور عبد الرحمن بن سہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ محیصہ بات کرنے لگے کیونکہ خیبر میں وہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو پہلے بات کرنے دو، آپ کا مقصد تھا جو عمر میں بڑا ہے۔ حویسہ نے پہلے بات کی، پھر محیصہ نے بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو وہ تمہارے مقتول کی دیت دیں گے ورنہ ان سے اعلان جنگ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت ان یہودیوں کو خط لکھا۔ انہوں نے جواب میں لکھا اللہ کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویسہ، محیصہ اور عبد الرحمن سے فرمایا تم 50 قسمیں کھا کر اپنے مقتول کے خون کے حقدار بنتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہودی تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقتول کی دیت ادا فرما دی اور ان کے پاس 100 اونٹنیاں بھیج دیں، حتیٰ کہ وہ ان کے گھر میں داخل کی گئیں۔ حضرت سہل نے کہا ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات ماری تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4715۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کو نکلے، حتیٰ کہ جب وہ خیبر پہنچے تو وہاں اپنے اپنے کام میں الگ الگ ہو گئے۔ پھر اچانک محیصہ نے عبداللہ بن سہل کو مقتول پایا۔ ان کو دفن کرنے کے بعد وہ خود حویسہ بن مسعود اور عبد الرحمن بن سہل جو کہ سب سے چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن یعنی مقتول کا بھائی ہونے کے ناطے اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے بات کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عمر کے لحاظ سے بڑے کو پہلے بات کرنے دو۔ وہ چپ ہو گئے اور دیگر دو ساتھیوں نے باتیں کی، پھر اس نے بھی ان کے ساتھ ساتھ باتیں کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن سہل کے قتل کا معاملہ پیش کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا تم 50 قسمیں کھا کر اپنے مقتول کے خون کے بدلے یا قاتل کے مستحق بنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کیسے قسم کھائیں جبکہ ہم تو موقع پر حاضر نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہودی 50 قسمیں اٹھا کر بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کافروں کی قسمیں کس طرح قبول کر لیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے اپنی طرف سے مقتول کی دیت دے دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4716۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محیصہ بن مسعود اور عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی کام سے خیبر گئے اور کھجوروں کے درختوں میں الگ الگ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سہل قتل کر دیے گئے۔ ان کا بھائی عبد الرحمن بن سہل اور اس کے چچا زاد بھائی حویسہ اور محیصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن نے اپنے بھائی کے بارے میں بات شروع کی جبکہ وہ ان تینوں میں سے چھوٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بات کرنی چاہیے۔ پھر ان دو بھائیوں نے اپنے مقتول کے بارے میں بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 50 آدمی قسمیں اٹھائیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو موقع پر موجود نہیں تھے، ہم کیسے قسمیں اٹھائیں؟ آپ نے فرمایا پھر یہودی 50 قسمیں دے کر تم سے بری ہو جائیں گے۔
وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول وہ کافر لوگ ہیں، ان کی قسموں کا کیا اعتبار؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقتول کی دیت ادا کر دی۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان کے اونٹوں کے باڑے میں داخل ہوا تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے لات ماری۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4717۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر گئے۔ ان دنوں یہود خیبر سے صلح تھی، وہ اپنے اپنے کام میں ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر محیصہ عبداللہ بن سہل کی طرف آئے تو وہ اپنے خون میں لتھڑے ہوئے مقتول پڑے تھے، انہوں نے انہیں دفن کیا۔ پھر وہ مدینہ منورہ آئے اور عبد الرحمن بن سہل، عویسہ اور محیصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن جو عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے بات کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو۔ وہ خاموش ہو گئے اور دوسرے دو بھائیوں نے بات چیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 50 قسمیں اٹھا کر اپنے مقتول کے خون کے حقدار بنتے ہو؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم کیسے قسمیں کھائیں جبکہ ہم تو موقع پر موجود ہی نہ تھے اور نہ ہم نے کسی کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہودی 50 قسمیں کھا کر تم سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم کافر لوگوں سے کیسے قسمیں اٹھوائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کی دیت اپنی طرف سے ادا فرما دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4718۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید خیبر گئے اور ان دنوں یہود خیبر سے صلح تھی، وہ اپنے اپنے کام میں الگ ہو گئے۔ پھر محیصہ عبداللہ بن سہل کی طرف آئے تو انہیں خون میں لت پت پایا، خیر انہوں نے انہیں دفن کیا۔ پھر وہ مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عبد الرحمن بن سہل اور اپنے بھائی عویسہ بن مسعود کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مقتول کے بھائی عبد الرحمن جو سب سے چھوٹے تھے بات کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو۔ وہ چپ ہو گئے۔ دوسرے دو حضرات نے بات چیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 50 قسمیں کھا کر اپنے ساتھی یا قاتل کے حقدار بنتے ہو؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم کیسے قسمیں کھائیں جبکہ ہم موقع پر موجود نہیں تھے اور نہ ہم نے کسی قاتل کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہودی 50 قسمیں کھا کر بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم کافر لوگوں کی قسمیں کیسے قبول کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت اپنی طرف سے ادا فرما دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4719۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سہل انصاری اور محیصہ بن مسعود دونوں خیبر گئے، وہاں وہ اپنے اپنے کام میں ادھر ادھر ہو گئے تو عبداللہ بن سہل انصاری قتل کر دیے گئے۔ پھر محیصہ مقتول کا بھائی عبد الرحمن اور حویصہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن بات شروع کرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا بڑے کو پہلے بات کرنے دو۔ تو محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی اور عبداللہ بن سہل کے قتل کا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 50 قسمیں کھا کر اپنے قاتل کا مواخذہ کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم کیسے قسمیں کھائیں، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے اور نہ ہم نے واقعہ دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہودی 50 قسمیں کھا کر بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم کافر لوگوں کی قسمیں کیسے قبول کریں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت خود ادا فرما دی۔ حضرت سہل نے فرمایا ہمارے باڑے میں ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھے لات بھی ماری تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4720۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن سہل مقتول پائے گئے، ان کا بھائی اور اس کے دو چچے عویسہ اور محیصہ، اور وہ دونوں عبداللہ بن سہل کے بھی چچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان کا بھائی عبد الرحمن بات کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے عبداللہ بن سہل کو خیبر کے کنویں میں مقتول پایا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کن پر الزام لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودیوں پر الزام لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 50 قسمیں کھاتے ہو کہ یہودیوں نے اسے قتل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم ایسی چیز کی قسم کیسے کھا سکتے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہودی 50 قسمیں کھا کر کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا بری ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے ہم ان مشرکوں کی قسمیں کیسے تسلیم کر لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت اپنی طرف سے ادا فرما دی۔ مالک بن انس نے یہ روایت مرسل بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4721۔ حضرت بشیر بن یسار نے بتایا کہ عبداللہ بن سہل انصاری اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر گئے اور اپنے اپنے کاموں میں ادھر ادھر ہو گئے تو عبداللہ بن سہل قتل کر دیے گئے۔ محیصہ مدینہ منورہ آئے اور اپنے بھائی حویصہ اور مقتول کے بھائی عبد الرحمن بن سہل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مقتول عبداللہ کے بھائی ہونے کی وجہ سے عبد الرحمن بات کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو پہلے بات کرنے دو۔ پھر حویصہ اور محیصہ نے آپ سے بات چیت کی اور عبداللہ بن سہل کا مسئلہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم 50 قسمیں کھا کر اپنے مقتول کے خون یا اپنے قاتل کے مستحق بنتے ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے کہا بشیر بن یسار نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس یعنی بیت المال سے دیت ادا فرما دی۔ سعید بن عبید طائی نے ان یعنی بشیر بن یسار سے روایت کرنے والوں کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4722۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میری قوم کے کچھ آدمی خیبر گئے، وہاں وہ الگ الگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو مقتول پایا تو ان لوگوں سے جن کے پاس اس کی لاش پائی گئی تھی کہا تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی ہم خیبر گئے تھے، وہاں ہم نے اپنے ایک آدمی کو مقتول پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو۔ آپ نے ان سے فرمایا تم اپنے مقتول کے قاتل کے بارے میں گواہ پیش کرو۔ وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو کوئی گواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے اور بری ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے ہم تو یہودیوں کی قسم کا اعتبار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا کہ اس کا خون بلا معاوضہ رہے، لہٰذا آپ نے صدقے کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ دیت کے طور پر دے دیے۔ عمر بن شعیب نے ان یعنی حدیث بیان کرنے والے باقی تمام رواہ کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4723۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محیصہ کا چھوٹا بیٹا خیبر کے دروازوں پر مقتول پایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قاتل کے 2 عینی گواہ لاؤ، میں اسے اس کی رسی سمیت گرفتار کر کے تیرے سپرد کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں 2 گواہ کہاں سے لاؤں؟ وہ تو ان یہودیوں کے دروازوں کے سامنے مارا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو قسامت کی 50 قسمیں کھا لے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس بات پر کس طرح قسمیں کھاؤں جو میں جانتا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ان سے قسامت کی 50 قسمیں لے لو۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہم ان سے کیسے قسمیں لیں؟ وہ تو یہودی ہیں یعنی جھوٹے مشہور ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت یہودیوں پر تقسیم کر دی اور نصف دیت میں آپ نے ان سے تعاون فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4724۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کا خون بہانا جائز نہیں، البتہ 3 جرموں میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کسی کو مار دیا ہو تو اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یا شادی شدہ شخص زنا کرے، یا جو شخص دین اسلام چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4725۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی قتل ہو گیا۔ قاتل کو پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔
آپ نے اسے مقتول کے وارث کے سپرد کر دیا۔ قاتل کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے فرمایا، اگر یہ سچا ہوا اور تو نے اسے قتل کر دیا تو تو آگ میں جائے گا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ قاتل چمڑے کی رسی سے بندھا ہوا تھا۔ وہ اسی طرح اپنی رسی کو گھسیٹتا ہوا نکلا تو اس کا نام ہی ذُو النِّسْعَ یعنی تندی یا رسی والا پڑ گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4726۔ حضرت وائل حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قاتل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا۔ اسے مقتول کا وارث لے کر آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تو اسے معاف کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے قتل کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ۔ جب وہ چل پڑا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا تو معاف کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو دیت لے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو قتل کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، جاؤ۔ جب وہ چل پڑا تو آپ نے فرمایا، اگر تو اسے معاف کر دے تو وہ تیرے اور تیرے مقتول کے گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ اس نے اسے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ میں نے قاتل کو دیکھا، وہ اپنی تندی یا رسی کو گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4727۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں موقع پر موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاتل لایا گیا جسے مقتول کا ولی ایک تندی یعنی چمڑے کی رسی کے ساتھ کھینچے لا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے فرمایا، کیا تو معاف کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو دیت لے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، قتل کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، جا لے جا۔ جب وہ اس کو لے جانے کے لیے آپ کے پاس سے مڑا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا، کیا تو معاف کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا دیت لے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر قتل کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اسے لے جا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اگر تو اسے معاف کر دے تو یہ اپنے اور تیرے مقتول کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ اس نے اسے معاف کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ قاتل اپنی تندی کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4728۔ ایک اور سند سے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جیسی روایت بیان کرتے ہیں۔ یحییٰ نے کہا، یہ روایت اس سابقہ روایت سے سندن اچھی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4729۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا جس کی گردن میں رسی تھی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص دوسرے آدمی کو گلے میں تندی ڈال کر لایا اور وہی لانے والا شخص کہنے لگا، یہ اور میرا بھائی ایک کنواں کھود رہے تھے کہ اس نے کدال اٹھائی اور میرے بھائی کے سر پر دے ماری اور اسے مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے معاف کر دے۔ اس نے انکار کر دیا اور پھر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ اور میرا بھائی ایک کنویں میں کھدائی کر رہے تھے تو اس نے کدال اٹھا کر اپنے ساتھی کے سر پر دے ماری اور اسے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اسے معاف کر دے۔ اس نے پھر انکار کیا۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ اور میرا بھائی دونوں ایک کنویں کی کھدائی کر رہے تھے۔ اس نے کدال اٹھائی اور اپنے ساتھی کے سر پر مار دی اور اس کی جان نکال دی۔ آپ نے فرمایا، اسے معاف کر دے۔ اس نے پھر انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، پھر جا، لیکن یاد رکھ کہ اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو تو بھی اس جیسا ہی ہوگا۔ وہ اسے لے کر چلا گیا، حتیٰ کہ کافی دور نکل گیا تو ہم نے اسے آواز دی کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتا۔ وہ واپس آیا اور کہنے لگا، اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو اس جیسا ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اسے معاف کر دے۔ پھر اس نے قاتل کو چھوڑ دیا تو قاتل اپنی تندی سمیت نکل بھاگا، حتیٰ کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4730۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کو تندی یعنی چمڑے کی رسی کے ساتھ کھینچتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، اس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے آدمی سے پوچھا، کیا تو نے اسے قتل کیا ہے؟ پہلا آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر یہ نہ مانے تو میں گواہ پیش کروں گا۔ دوسرے آدمی نے کہا، ہاں میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیسے قتل کیا؟ اس نے کہا، میں اور وہ ایک درخت سے ایندھن کے لیے لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ اس نے مجھے گالی دے کر غصہ دلا دیا تو میں نے کلہاڑ اس کے سر کی چوٹی پر دے مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس اتنا مال ہے جو تو اپنی جان بچانے کے لیے ادا کرے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو میرے کلہاڑے اور میری چادر کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے تیری قوم تجھے خرید لے گی، یعنی تیری دیت دے کر تجھے بچا لے گی؟ اس نے کہا، میں اپنی قوم کے نزدیک اس سے کم مرتبہ ہوں۔ آپ نے اس کی رسی پہلے آدمی کی طرف پھینک دی اور فرمایا، لو اپنے قاتل کو سنبھالو۔ جب وہ پیٹ پھیر کر چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو یہ بھی اس جیسا ہی ہوگا۔ لوگ جا کر اس آدمی کو ملے اور کہا، تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ اس جیسا ہی ہوگا۔ وہ آدمی واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، اگر یعنی میں نے اسے قتل کر دیا تو یہ بھی اس جیسا ہی ہوگا، حالانکہ میں نے تو اسے آپ کے فرمان سے پکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نہیں چاہتا کہ یہ شخص تیرا اور تیرے مقتول کا گناہ سمیٹ لے، یعنی تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر کہا، اگر یہ بات ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے کہا، یعنی وہ تیرے اور تیرے مقتول کے گناہ اٹھائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4731۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی ایک دوسرے شخص کو کھینچتا ہوا لایا۔ باقی روایت مذکورہ روایت کے ہم معنی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4732۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ آپ نے اسے مقتول کے ولی کے سپرد فرما دیا کہ چاہے تو قتل کر دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم نشینوں سے کہا، قاتل مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ ایک آدمی اس کے پیچھے گیا اور اسے آپ کے فرمان کی خبر دی۔ جب اس نے اس کو یہ بتایا تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ جب اس نے چھوڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ رسی گھسیٹتے ہوئے بھاگا جا رہا تھا۔ فذکرت ذالک لحبیب فقال الی آخر۔ میں نے یہ روایت حبیب سے بیان کی تو اس نے کہا، مجھ سے سعید بن اشبع نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو معاف کرنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4733۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے رشتہ دار کے قاتل کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے معاف کر دے۔ اس نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، دیت لے لو۔ اس نے پھر انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، جا پھر اسے قتل کر دے، تو بھی اس جیسا ہی ہے۔ وہ اسے لے گیا۔ پیچھے سے کوئی آدمی اسے جا کر ملا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسے قتل کر دے تو بھی اس جیسا ہی ہوگا۔ تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آدمی یعنی قاتل میرے پاس سے گزرا اس حال میں کہ وہ رسی گھسیٹتا ہوا بھاگا جا رہا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4734۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس آدمی نے میرے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا، جا اسے قتل کر دے جیسے اس نے تیرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ وہ آدمی یعنی قاتل کہنے لگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے معاف کر دو، اس سے تجھے بہت ثواب ملے گا اور یہ معافی تیرے اور تیرے بھائی کے لیے قیامت کے دن بہت اچھی ثابت ہوگی۔ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ نے قاتل سے پوچھا تو اس نے مقتول کے وارث سے جو کہا تھا آپ کو اس کی خبر دی۔ تو آپ نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، تیرا قتل ہو جانا اس سلوک سے بہتر تھا جو مقتول قیامت کے دن تجھ سے کرے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، اس سے پوچھئے کہ اس نے کس بنا پر مجھے قتل کیا تھا۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 4735۔ حضرت قیس بن عباد سے روایت ہے کہ میں اور اشتر نخعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ہم نے کہا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خصوصی وصیت فرمائی ہے جو دوسرے لوگوں کو نہ فرمائی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ میری اس تحریر میں کچھ لکھا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار کی میان سے وہ تحریر نکالی تو اس میں لکھا تھا، تمام ایمان والوں کے خون برابر ہیں اور وہ سب اپنے دشمن کے خلاف یکمشت ہیں۔ ان میں سے کم مرتبے والا عام شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ آگاہ رہو، کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے اور نہ کسی ذمی کو جب تک وہ ہماری پناہ میں ہے۔ جو دشمن بغاوت کرے گا اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جو شخص کسی باغی کو پناہ مہیا کرے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4738۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مومنوں کے خون برابر ہیں اور وہ اپنے دشمن کافروں کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح ہیں۔ ان میں سے عام شخص بھی پناہ دے سکتا ہے۔ کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی ذمی کو قتل کیا جا سکتا ہے جب تک اس سے معاہدہ قائم ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4739۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ جو شخص اپنے غلام کی ناک کان کاٹے گا ہم اس کی ناک کان کاٹ دیں گے، اور جو اپنے غلام کو خسی کرے گا ہم اسے خسی کر دیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4740۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، اور جو اپنے غلام کے ناک کان کاٹے گا ہم اس کے ناک کان کاٹ دیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4741۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے، اور جو شخص اپنے غلام کی ناک کان کاٹے گا ہم اس کی ناک کان کاٹ دیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4742۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس عورت کو عورت کے بدلے قتل کرنے کی بابت لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پوچھا تو حضرت حمل بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، میں دو عورتوں کے دو کمروں کے درمیان رہتا تھا، ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی مار کر قتل کر دیا، نیز اس کے پیٹ کا بچہ بھی مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بچے کی دیت میں ایک غلام یا لونڈی دینے کا حکم دیا اور اس عورت کے بدلے قاتل عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4743۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کی بالیاں اتارنے کی خاطر قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو اس لڑکی کے عوض قتل کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4744۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کی بالیاں اتار لیں، پھر اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا۔ لوگوں نے لڑکی کو دیکھا تو اس میں کچھ جان باقی تھی۔ وہ لوگ اس کے سامنے مختلف اشخاص کا نام لے کر پوچھنے لگے، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا۔ آخر اس یہودی کے نام پر لڑکی نے ہاں کا اشارہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس یہودی کا سر بھی اسی طرح دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4745۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک لڑکی گھر سے نکلی، اس کے کانوں میں بالیاں تھیں۔ ایک یہودی نے اسے پکڑ لیا، اس کا سر کچلا اور زیورات اتار کر لے گیا۔ جب اس لڑکی کو دیکھا گیا تو اس میں کچھ جان باقی تھی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا، تجھے کس نے مارا ہے؟ کیا فلاں نے؟ اس نے سر سے اشارہ کیا، نہیں۔ فرمایا، فلاں نے۔ حتیٰ کہ آپ نے اس یہودی کا نام لیا تو اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ اس یہودی کو پکڑ کر لایا گیا۔ آخر اس نے تسلیم کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا،
اور اس کا سر بھی اسی طرح دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4746۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں الا یہ کہ وہ ان 3 جرائم میں سے کوئی جرم کرے۔ شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اسے رجم کیا جائے گا، کسی مسلمان شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دے یا اسلام سے خارج ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ شروع کر دے تو اسے قتل کیا جائے گا یا سولی پر لٹکایا جائے گا یا اپنے علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4747۔ حضرت ابو جحیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر انگوری نکالی اور روح کو پیدا فرمایا، نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس میں فرق ہو سکتا ہے یا پھر اس تحریر میں کچھ باتیں ہیں۔ میں نے کہا، اس تحریر میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس میں دیت کے مسائل ہیں، قیدی کو چھڑانے کی فضیلت کا بیان ہے، اور یہ کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4748۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے علاوہ مجھے کوئی خصوصی وصیت نہیں فرمائی، مگر میری تلوار کی میان میں ایک تحریر ہے۔ لوگ آپ سے اصرار کرتے رہے کہ وہ آپ تحریر دکھائیں، حتیٰ کہ آپ نے وہ تحریر نکالی۔ اس میں لکھا تھا، تمام اہل ایمان کے خون برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک عام مومن بھی کسی شخص کو تمام مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے۔ سب مسلمان کفار کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح یکجان ہیں۔ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا اور کسی ذمی کو اس کے ذمی ہوتے ہوئے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4749۔ اشتر نخعی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لوگوں میں ایسی باتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں جو وہ ادھر ادھر سے سنتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خصوصی علم یا وصیت عطا فرمائی ہے تو ہمیں بیان فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی خصوصی علم یا وصیت نہیں فرمائی جو دوسرے لوگوں کو عطا نہ فرمائی ہو، البتہ میری تلوار کی میان میں ایک تحریر موجود ہے۔ دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا، تمام اہل ایمان کے خون برابر ہیں۔ ایک عام مسلمان بھی سب مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے۔ کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ کسی ذمی کو اس کے ذمی ہوتے ہوئے قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4750۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ذمی کو ناحق قتل کرے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4751۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت تو ایک طرف اس کی خوشبو سونگھنا تک حرام کر دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4752۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ذمی کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 70 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4753۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، جبکہ اس کی خوشبو تو 40 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4754۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت میں قصاص کا حکم جاری فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حکم قصاص ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4756۔
حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، اور جو کوئی اپنے غلام کی ناک یا کان کاٹ دے ہم اس کی ناک یا کان کاٹ دیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4757۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو خصی کرے ہم اسے خصی کر دیں گے، اور جو اپنے غلام کی ناک کان کاٹے گا ہم اس کی ناک کان کاٹیں گے۔ یہ الفاظ ابن بشار کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4758۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ربیع کی بہن ام حارثہ نے ایک انسان کو زخمی کر دیا۔ وہ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصاص دینا ہوگا۔ ربیع کی والد کہنے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ام حارثہ سے قصاص لیا جائے گا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اس سے کبھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ام ربیع، قصاص تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم نہیں، اس سے کبھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ وہ اسی طرح کہتی رہیں حتیٰ کہ فریق ثانی نے دیت قبول کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سچا کر دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4759۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپھی نے ایک لڑکی کا سامنے والا دانت توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا۔ ان کے بھائی انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا اس کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے اس لڑکی کے گھر والوں سے معافی اور دیت کی گزارش کی تھی، مگر وہ نہ مانے تھے۔ پھر جب ان کے بھائی جو حضرت انس کے چچا تھے اور جنگ احد میں شہید ہوئے نے قسم کھا لی تو وہ لوگ معافی پر راضی ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بلند مرتبہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4760۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میری پھوپھی حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑکی کا سامنے والا دانت توڑ دیا۔ ان کے رشتہ داروں نے لڑکی کے رشتہ داروں سے معافی مانگی، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہیں دیت کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ نے قصاص کا حکم جاری فرما دیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ربیع کا دانت توڑا جائے گا؟ نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا، ہرگز نہیں توڑا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، انس، اللہ تعالیٰ کی کتاب تو قصاص کا حکم دیتی ہے۔ اتنے میں فریق ثانی راضی ہو گیا اور انہوں نے معافی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4761۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کے سامنے والا ایک دانت اکھڑ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں دیے رکھے اور تو اسے چباتا رہے جیسے اونٹ چباتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے تاکہ وہ اسے چبائے، پھر تو چاہے تو اپنا ہاتھ کھینچ لینا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4762۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کے بازو پر کاٹ کھایا۔ اس نے اپنا بازو کھینچا تو اس کاٹنے والے کا سامنے والا دانت گر گیا۔ یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے دانت کا کوئی معاوضہ نہیں دلوایا، بلکہ فرمایا، تیرا مقصد یہ ہے کہ تو اونٹ کی طرح اپنے بھائی کا گوشت چباتا رہتا اور وہ کچھ بھی نہ کرتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4763۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو دانت کاٹا۔ اس نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا سامنے والا دانت گر گیا۔ وہ دونوں یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو آپ نے غصے سے فرمایا، کیا تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کو اونٹ کی طرح چباتا ہے؟ جاؤ، اس دانت کی کوئی دیت نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4764۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے بارے میں جس نے دوسرے کو کاٹا تھا جس سے اس کا دانت گر گیا تھا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسے مقدمے میں فرمایا تھا، جاؤ، تجھے کوئی دیت نہیں ملے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4765۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے بازو پر دانت کاٹا جس کے نتیجے میں اس کا سامنے والا دانت اکھڑ گیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، تیرا مقصد یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا بازو اونٹ کی طرح چباتا رہتا؟ پھر آپ نے اس کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4766۔ حضرت یعلا ابن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک آدمی سے لڑ پڑا۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے کو دانت کاٹا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا اور اس کا دانت اکھیڑ دیا۔ یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کو اس طرح کاٹتا ہے جیسے اونٹ۔ پھر آپ نے اسے باطل اور لغو قرار دیا، یعنی اس کے دانت کا کوئی معاوضہ نہیں دلوایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4767۔ حضرت یعلا ابن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو تمیم کے ایک آدمی نے ایک دوسرے شخص سے لڑائی کی اور اس کے ہاتھ پر دانت کاٹ دیے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو ساتھ ہی اس کا دانت بھی باہر آ گیا۔ وہ یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا، تم اپنے بھائی کو اس طرح کاٹتے ہو جس طرح اونٹ کاٹتا ہے۔ پھر آپ نے اسے باطل قرار دیا، یعنی اس کے دانت کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4768۔ امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں حضرت سلمہ اور یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ ہمارے ساتھ ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، وہ کسی دوسرے مسلمان سے لڑ پڑا۔ اس آدمی نے اس کے بازو پر دانت کاٹ دیے۔ اس نے بازو اس کے منہ سے کھینچا تو 7 دانت بھی نکل آیا۔ وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور دیت دلوانے کا مطالبہ کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو جا کر اس طرح کاٹتا ہے جیسے اونٹ چباتا ہے، پھر آ کر دیت مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کے دانتوں کی کوئی دیت نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دانت کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4769۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے بازو پر کاٹ کھایا جس سے اس کا سامنے والا دانت اکھڑ گیا۔ وہ آپ کے پاس دیت لینے کے لیے آیا تو آپ نے اسے رائگاں قرار دیا، یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہیں دلوایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4770۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو نوکر رکھا۔ وہ کسی آدمی سے لڑ پڑا اور اس کا ہاتھ کاٹ کھایا، ساتھ ہی دانت بھی اکھڑ گیا۔ وہ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں چھوڑ دیتا کہ تو اسے اونٹ کی طرح چباتا رہتا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4771۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کو گیا تو میں نے ایک شخص نوکر رکھ لیا۔ پھر میرا نوکر کسی آدمی سے لڑ پڑا، اس آدمی نے اسے کاٹ کھایا حتیٰ کہ اس کا سامنے والا دانت گر گیا۔ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رائگاں قرار دیا، یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4772۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنگی والے لشکر میں گیا
اور میرے نزدیک میرا یہ عمل سب سے افضل عمل ہے۔ وہاں میرا ایک نوکر کسی آدمی سے لڑ پڑا، ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کی انگلی پر دانت کاٹ دیا، اس نے جو انگلی کھینچی تو ساتھ ہی دانت بھی اکھڑ آیا۔ دوسرا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے کوئی معاوضہ نہ دلوایا، بلکہ فرمایا، کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں دیے رکھتا کہ تو اسے چبا ڈالتا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4773۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں جس نے ساتھی کو کاٹ کھایا تھا اور اس کا دانت اکھڑ گیا تھا، سابقہ روایت کی طرح بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تجھے کوئی دیت نہیں ملے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4774۔ حضرت صفوان بن یعلا ابن منیہ سے روایت ہے کہ میرے والد حضرت یعلا ابن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نوکر کے بازو پر ایک دوسرے شخص نے دانت کاٹ دیے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کا دانت گر گیا۔ یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا تو آپ نے اس دانت کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا، بلکہ فرمایا، کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رکھ چھوڑتا تاکہ تو اسے اونٹ کی طرح چباتا رہتا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4775۔ حضرت صفوان بن یعلا سے روایت ہے کہ میرے والد غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، ساتھ ایک نوکر بھی لے گئے۔ وہ کسی آدمی سے لڑ پڑا، اس آدمی نے اس کی کلائی پر کاٹ لیا۔ جب اس کو تکلیف ہوئی تو اس نے زور سے ہاتھ کھینچا، ساتھ ہی دانت بھی اکھڑ آیا۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو اس طرح کاٹ کھاتا ہے جیسے اونٹ چباتا ہے۔ آپ نے اس کے دانت کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4776۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کے کانوں میں بالیاں دیکھی تو ان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے لڑکی کو ایک پتھر سے مار ڈالا۔ اس بچی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس میں کچھ جان باقی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تجھے فلاں نے قتل کیا ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، فلاں نے قتل کیا ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے کہا نہیں۔ آپ نے پھر تیسری بار اس سے پوچھا، کیا تجھے فلاں نے قتل کیا ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا بھیجا اور اسے 2 پتھروں کے درمیان قتل کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4783۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت اتاری، کتب علیکم القصاص فی القتلى، یعنی تم پر مقتولوں کے بارے میں برابر کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام یعنی قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتل عورت قتل کی جائے گی۔ پھر جس شخص کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے ولی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو معاف کرنے والے کے لیے اچھے طریقے سے دیت طلب کرنا اور قاتل کے لیے اچھے طریقے سے ادائیگی کرنا ہے۔ معافی سے مراد یہ ہے کہ قتل عمد کی صورت میں مقتول کا ولی دیت لینا قبول کرے۔ اتباع بالمعروف سے یہ مراد ہے کہ مقتول کا ولی مناسب انداز میں دیت وصول کر لے اور دوسرا فریق اچھے طریقے سے ادائیگی کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، یعنی اہل کتاب پر نازل کردہ حکم کے مقابلے میں جو کہ صرف قصاص تھا اور دیت کی گنجائش نہیں تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4785۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے آیت کریمہ کتب علیکم القصاص فی القتلى، یعنی تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی برابر کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے وہی آزاد کے متعلق میں فرمایا، بنو اسرائیل کے لیے صرف قصاص کا حکم تھا، دیت نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیت کا حکم اتار کر اس امت کے لیے بنی اسرائیل کے مقابلے میں تخفیف فرما دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4786۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصاص کا ایک مقدمہ آیا تو آپ نے معاف کرنے کا مشورہ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4787۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصاص کا کوئی مقدمہ آیا آپ نے معافی کا مشورہ دیا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 4788۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا رشتہ دار قتل کر دیا جائے اسے دو چیزوں میں سے بہتر کا اختیار ہے، قصاص لے لے یا دیت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4789۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا رشتہ دار مارا جائے اسے دو میں سے بہتر چیز کا اختیار ہے، قصاص لے یا دیت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4790۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا رشتہ دار مارا جائے، یہ روایت مرسل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4791۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اندھا دھند لڑائی جھگڑے یعنی بلوے اور ہنگامے میں مارا جائے جس میں پتھر، کوڑے یا لاٹھی کا عام استعمال ہوا تو اس کی دیت قتل خطا کی دیت ہوگی، اور جس شخص کو جان بوجھ کر قتل کیا جائے اس کا قصاص لیا جائے گا۔ جو شخص قصاص میں رکاوٹ بنے اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول نہ نفل۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4793۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعاً بیان فرمایا کہ جو شخص پتھروں، کوڑوں یا ڈنڈوں کی اندھا دھند لڑائی میں مارا جائے تو اس کی دیت قتل خطا والی ہوگی، لیکن جسے جان بوجھ کر مارا گیا اس کا قصاص لیا جائے گا، اور جو شخص قصاص میں رکاوٹ بنے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4794۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلطی سے مارا جائے شبہ عمد کی صورت میں یعنی کوڑے اور ڈنڈے وغیرہ سے، اس کی دیت 100 اونٹ ہیں جن میں سے 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4795۔ حضرت قاسم بن ربیعہ نے مرسل طور پر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4796۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، جو شخص شبہ عمد والی صورت میں غلطی سے مارا جائے مثلا کوڑے اور ڈنڈے وغیرہ سے، اس کی دیت 100 اونٹ ہے جن میں سے 40 اونٹنیاں حاملہ ہوں گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4797۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، شبہ عمد کی صورت میں کوڑے، ڈنڈے یا پتھر کے ساتھ غلطی سے مارے جانے والے شخص کی دیت 100 اونٹ ہے جن میں سے 40 سنیہ سے بازل عام تک ہوں اور ان میں سے ہر ایک حاملہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4798۔ حضرت عقبہ بن اوس سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوڑے یا ڈنڈے سونٹے کے ساتھ غلطی سے مارا جائے اس کی دیت مغلظہ یعنی سخت ہوگی، 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیاں حاملہ ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4799۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، جو شخص غلطی سے شبہ عمد کی صورت میں مارا جائے کوڑے اور ڈنڈے سونٹے کے ساتھ تو اس کی دیت کے اونٹوں میں 40 اونٹنیاں ایسی ہوں جن کے پیٹ میں بچے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4800۔